بلٹن کا آغاز کرتے ہیں پیمز اسپتال اسلام آباد کی۔ ڈاکٹر ثروت میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ویڈیو بیان میں ڈاکٹر ثروت نے بتایا کہ 3 دن پہلے ایک ساتھی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد ان میں بھی کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں اور آج صبح ان کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی۔ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ڈاکٹر ثروت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ثروت نے حکام سے مناسب جگہ منتقل کرنے اور ان کے معاملے کا فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثروت ہے۔ میں MCH پیمز میں ایز اے 4th ایئر ریزیڈنٹ ڈیوٹی کر رہی ہوں، اور یہاں پر پچھلے 3 دن پہلے ایک ڈاکٹر جو تھی وہ پازیٹیو آئی تھی، جو کہ میرے ساتھ میرے ہی اس میں کام کر رہی تھی بیچ میں، اور سڈنلی ان کا کووڈ پازیٹیو آیا اور مجھے 3 دن سے سمٹمز تھے، فیور تھا، باڈی ایکس تھے اور گلے میں درد تھا۔ اس کے باوجود میں ڈیوٹی پہ آئی۔ ڈیوٹی پہ مجھے ڈیوٹی کی میں نے کل، اور آج صبح میرا ٹیسٹ میں مین وائل بھجوا چکی تھی اور آج صبح میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ اس سے پہلے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ایک بچے کا پازیٹیو آیا ہے، اس MCH کو اور اس جگہ کو سیل کیا جائے اور اس کا کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جائے، بٹ ایڈمنسٹریشن کی نااہلی اور ایڈمنسٹریشن کی پور کنسنٹریشن اور ایڈمنسٹریشن کی بہت ہی پور مینجمنٹ کی وجہ سے نہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو سیل کیا، نہ انہوں نے کوئی اسٹیپ لیا۔ ہمیں مجبوراً ڈیوٹیز کرنی پڑی، ہمیں آنا پڑا، اور ہمیں یہاں پہ اپنے دوسرے لوگ بھی ہماری وجہ سے انفیکٹ ہوئے۔ آج صبح 6 بجے 5:30 کے اراؤنڈ میرا ٹیسٹ آیا جو کہ پازیٹیو آیا ہے۔ جب یہ بات پورے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمنسٹریشن میں پھیلی تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بند کر دیں اور MCH کو، اور انہوں نے MCH کو مین وائل میٹنگز کر کے 1 ویک کے لیے، آئی ڈونٹ نو کب کے لیے سیل کیا۔ بٹ میں اس وقت ایک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اس چھوٹے سے اس میں روم میں، جو کہ بالکل ہی آپ سب لوگ دیکھیں گے، ایک اس طرح کا روم ہے۔ دیکھیں اس روم میں میں بند ہوں صبح 5 بجے سے، کل سے ایک روم ہے، نہ اس میں واش روم ہے، نہ اس میں کوئی آنے کی جگہ ہے، نہ یہاں پہ کسی کے جانے کی جگہ ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ پرائیویٹ وارڈز وہاں MCH پیمز کے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت نے یہ پیغام دیا تھا، ویڈیو بیان دیا تھا، اور اس سے متعلق ایک اپڈیٹ بھی ہے، اور جیو نیوز سے گفتگو کی ہے ڈاکٹر ثروت نے ابھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیمز اسپتال میں یہ جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا اور انہیں ایک کمرے میں رکھا گیا تھا جس میں واش روم بھی نہیں تھا، اب ڈاکٹر ثروت نے یہ بتایا کہ پرائیویٹ وارڈ میں انہیں منتقل کر دیا گیا ہے، اور آج صبح اجلاس ہوا جس کے بعد کچھ دیر پہلے انہیں الگ کمرہ مل گیا ہے۔ اعزاز سید نے میں جوائن کیا ہے۔ اعزاز، کہیے گا، یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد، جیو نیوز پر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی، لیکن یہ تو بنیادی یہ تو SOPs ہونے چاہیے تھے پہلے سے کہ اگر کوئی ڈاکٹر خاص طور پہ کرونا وائرس کسی میں ہوتا ہے تو اس کے لیے تو انتظامات پہلے سے ہونے چاہیے تھے۔ بالکل انتظامات پہلے سے ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر ثروت نے تو ہمیں بتا دیا کہ اب انہیں منتقل کر دیا گیا ہے پرائیویٹ وارڈ میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو SOPs ہے وہ تیار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے ڈاکٹرز کے حوالے سے، اور SOP اگر تیار ہوئے تھے تو وفاقی دارالحکومت جو کہ حکومت کا دل ہے، اس کا سب سے بڑا ہسپتال، اس کے ڈاکٹرز کو اگر ان SOPs کے تحت ڈیل نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پرابلم ہے حکومت کی طرف سے، انتظامی اعتبار سے عمل درآمد کے ایشوز کافی زیادہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وفاقی حکومت نے اسپتالوں کے لیے اور ہیلتھ شعبے کے لیے 50 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے مختص کی ہے، اور اس میں کچھ غیر ملکی امداد بھی ہے۔ 15 ارب روپے کم و بیش جو ہیں وہ جاری کر دیے جا چکے ہیں، فارملی جاری کیے جا چکے ہیں۔ اسپتالوں کو کیا ملا ہے؟ بڑی بڑی پرچیز کی جا رہی ہیں، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی اقدام ہمیں نظر نہیں آیا جو پرچیز کی جا رہی ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر ثروت کو اب ایک الگ کمرہ مل گیا ہے، اور یہ نشر کی تھی جیو نیوز نے ان کی ویڈیو بھی، اور جس کے بعد یہ انتظامی حرکت میں آئی ہے۔ بہت شکریہ اعزاز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں 283 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، مزید 250 ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز کا آرڈر کر دیا گیا ہے جو اس ماہ کے آخر تک مل جائیں گے۔
مرتضی وہاب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈاکٹر فرقان الحق کے انتقال کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے، جس کی رپورٹ آج رات یا کل آ جائے گی۔ 283 ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں۔ سندھ حکومت نے 250 ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز کو آرڈر پلیس کیا ہے۔ 250 یہ ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں 50 وینٹیلیٹرز ہمیں ڈیلیور ہو چکے ہیں، ہمیں مل چکے ہیں، اور باقی 200 وینٹیلیٹرز اس مہینے کے آخر تک انشاءاللہ العزیز ہم کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے چونکہ متضاد خبریں آئیں تو وزیر اعلیٰ سندھ نے مناسب سمجھا کہ ایک انکوائری آرڈر کر دی جائے، اور 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اس انکوائری کو کمپلیٹ ہونے کے لیے۔ آج انشاءاللہ رات تک یا کل صبح تک وہ انکوائری رپورٹ آ جائے گی، اس کے بعد وہ تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کراچی میں مبینہ طور پر وینٹیلیٹرز کی عدم دستیابی کے باعث ہوئی ڈاکٹر فرقان کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ اس کمیٹی نے کیا اپنا کام شروع کر دیا ہے؟ کچھ دیر بعد ہم رابطہ کریں گے، خاور خان سے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے جیو نیوز کے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر فرقان کی ہلاکت کے حوالے سے ترجمان SIUT کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ترجمان کے مطابق ڈاکٹر فرقان نہ ایمرجنسی وارڈ میں اور نہ ہی کورونا مریضوں کے لیے مختص بلڈنگ میں آئے۔ دونوں جگہ تعینات عملے نے بھی ڈاکٹر فرقان کو نہیں دیکھا۔ CCTV ویڈیو میں بھی ڈاکٹر فرقان کے اسپتال آنے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ کراچی میں مبینہ طور پر وینٹیلیٹرز کی عدم دستیابی کے باعث ہوئی ڈاکٹر فرقان کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز خاور خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خاور، کہیے گا کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا؟ جی بالکل 3 رکنی کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور پہلے مرحلے میں ڈاکٹر فرقان کی بھتیجی ڈاکٹر ندا، ان سے بات چیت کی گئی، ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی، جس میں ڈاکٹر فرقان خود، ان کی اہلیہ اور ڈاکٹر ندا کے درمیان جو گفتگو تھی، وہ تمام کی تمام ہفتے کے روز اتوار کے روز جو گفتگو ہوئی ہے وہ تمام کی تمام سنی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولینس ڈرائیور اور اس میں جو پیرامیڈکس ہوتا ہے ان سے بھی بات چیت کی گئی ہے، ان کے بھی بیانات کیے گئے کہ جی کس وقت جو ہے ڈاکٹر فرقان نے کال کی، اسپتال لے جایا گیا، وینٹیلیٹر اویلیبل تھا نہیں تھا، کس SOP کے تحت جو ہے کون سے اسپتال جانا چاہیے تھا، نہیں لے کے گئے۔ تو یہ تمام صورتحال پہ اس وقت بات چیت کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ندا کا بیان ہے، پیرامیڈکس کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، اور جو ڈرائیور ہے اس کا بھی بیان ریکارڈ کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بہت شکریہ خاور، آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ پریس کانفرنس کے دوران لیاقت شاہوانی نے بتایا کہ بلوچستان میں وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، NDMA سے مزید وینٹیلیٹرز کے لیے درخواست کی ہے۔ لاہور کے نادرا میگا سینٹر میں دوسرے روز بھی شہریوں کا ہجوم برقرار ہے۔ شہریوں نے کورونا احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دی۔ نادرا انتظامیہ نے ڈس انفیکشن سپرے کرنا شروع کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ ام فروا سے۔ ام فروا، کہیے گا کیا لائن میں کھڑے افراد کورونا سے بچنے کے لیے اپنا خیال رکھ رہے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ نادرا کے دفتر کے بعد آج دوسرا روز ہے کہ جب لوگوں کا بہت زیادہ رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک بڑا ہجوم ہے خواتین اور مرد کا، جس میں بزرگ شہری بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ یہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ جو ہے احساس کفالت کے تحت 12,000 روپے کی خاطر جو ہے اتنی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان لوگوں نے بالکل بھی 12,000 روپے کی خاطر جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ہوا میں اڑا دی ہے۔ کوئی کسی کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، صرف اور صرف پیسوں کی خاطر اور انگوٹھے کی تصدیق کروانے کی خاطر جو ہے یہاں پر یہ آئے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ قائم نہیں رکھے ہوئے، یہ خیال کیے بغیر کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کھڑا ہوا شخص ہے اس کے اندر کورونا وائرس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ نادرا کے دفتر کے باہر جو پولیس اہلکار کھڑے ہوئے وہ سب سے درخواست کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب کو منع کر رہے ہیں کہ یہاں پر مت کھڑے ہوں، فاصلہ رکھیں، لیکن یہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ نادرا کے آفس کے اپنے ہی انتظامیہ نے یہاں پر سپرے کرنے کا اہتمام کیا ہوا ہے، یہاں پر کلورین سپرے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد سماجی میل ملاپ کے انداز یکسر بدل جائیں گے، ایسا جب ہوگا تب ہوگا، لیکن کراچی کی برآمدی صنعتوں میں یہ تبدیلی ابھی سے آ گئی ہے۔ کہیں بخار چیک کیا جا رہا ہے، کہیں سر سے پاؤں تک سینیٹائز کیا جا رہا ہے،
کہیں نفری کم کرنے کے لیے شفٹس میں کام کرایا جا رہا ہے تو کہیں فرش پر دائرے لگا کر سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں دیکھیے علی عمران سید کی رپورٹ۔ پہلے فیکٹریوں کے مرکزی دروازوں پر چور یا غیر متعلقہ افراد سے نمٹنے کے لیے میٹل ڈیٹیکٹرز یا نگرانی سے کام چلا لیا جاتا تھا، لیکن اب سامنا ایسے دہشت گرد سے ہے جو نظر نہیں آتا۔ اب فیکٹری میں جانا پہلے جیسا نہیں رہا بلکہ اس کے 10 جتن ہیں۔ اگر آپ گاڑی سے انٹر ہو رہے ہیں تو گاڑی کی ڈس انفیکشن، سینیٹائزرز کا استعمال، داخلے کے موقع پر بخار کی چیکنگ، فاصلے کے ساتھ داخلے کا اہتمام، ڈس انفیکشن کے لیے گول گول گھومنا اور پھر 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے جائیں۔ فیکٹری داخلے سے پہلے ماسک انتہائی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ماسک پہنے بغیر فیکٹریوں میں داخلہ ممنوع ہو چکا ہے۔ کورونا وائرس دنیا میں جو تبدیلی لائے گا اس کا مکمل خاکہ کچھ عرصے بعد ہی سامنے آئے گا، لیکن اب بھی اتنا کچھ بدل چکا ہے کہ ٹیکسٹائل فیکٹری کو فارما فیکٹری جتنی احتیاط کرنی پڑ رہی ہے۔ زمین پر گول دائرے نمودار ہو چکے، پروٹیکشن یونٹ میں بھی دائرے لگا دیے گئے تاکہ کام کے دوران فاصلے کا اصول برقرار رہے۔ اتنے جتن کے بعد بھی ملازمین کی تعداد کم ترین سطح پر رکھی گئی ہے تاکہ رش نہ لگنے کی شرط بھی پوری ہو۔ اتنے تبدیل ہوئے ماحول کے ساتھ بھی ملازمین کام دوبارہ شروع ہونے پر مطمئن ہیں۔ قانون لاگو ہوتا ہے نا، وہ تو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اب جیسے جیسے کہیں گے ویسے کرنا پڑے گا۔ اگر ایک کمانے والا ہے اور باقی بہت سارے جیسے افراد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گھر پہ، تو کیسے گھر چلے گا اگر کام نہیں ہوگا تو؟ اب جب کمپنی کھلی ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہمیں حالات بہتر ہوئے۔ یہ صرف کراچی کی ایک فیکٹری کا نہیں بلکہ دیگر فیکٹریوں میں بھی ایسے ہی ماحول بدل چکا ہے۔ ڈس انفیکشن کے ساتھ داخلہ، ماسک، ہاتھ دھونے کی پریکٹس، سینیٹائزرز اور فاصلے سے کام اب فیکٹریوں کی نئی حقیقت ہے۔ لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہے اور جو لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں اس وقت کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آنے والا وقت کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ اب جب دنیا دوبارہ کھلے گی تو کس شیپ میں کھلے گی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اب جب دنیا پوری کمپلیٹ کھلے گی تو ڈیفینیٹلی اپنے پرانے شیپ میں نہیں کھلے گی۔ شہر کی دیگر 22,000 فیکٹریوں میں کب کام شروع ہوگا کچھ یقینی نہیں، لیکن جب بھی شروع ہوگا تبدیل شدہ ماحول کے ساتھ شروع ہوگا۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ وزارت ریلویز نے 10 مئی سے محدود ریلویز آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ملک کے مختلف حصوں میں 15 ٹرینز چلائی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سفر کے دوران مسافروں میں مناسب فاصلہ رکھنا لازم قرار ہوگا۔ ریل میں سفر کے دوران مسافر اپنا ٹکٹ سامنے رکھیں گے۔ ٹکٹ چیکنگ کے دوران عملہ اور مسافر ایک دوسرے کو چھونے سے گریز کریں گے۔ ریل کے ٹکٹس کی 50% بکنگ آن لائن ہوگی۔ خیبر میل، عوام ایکسپریس، تیزگام، اسلام آباد ایکسپریس اور دیگر ٹرینز چلیں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی جد و جہد سے ثابت کیا ہے کہ پختہ عزم کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ فیاض چوہان نے پی ٹی آئی رہنما ثانیہ کامران کو سینٹرل پنجاب شعبہ خواتین کی صدر بننے پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہر فورم پر خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ عمران خان نے وقت کے فرعونوں اور نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ثانیہ کامران کا کہنا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے عوامی خدمت اور تبدیلی کا سفر جاری رکھیں گی۔ کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 5 سے 8 مئی تک گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ ہیٹ ویو میں سحری اور افطار کے دوران پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ ایسے موسم میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہ بتائیں گے خاور خان اپنی رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں ممکنہ ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ کراچی کے باسی 5 سے 8 مئی کے دوران ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہیٹ ویو کے دوران درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک کی علامات میں بخار، سر درد، جسم میں درد، پسینے کا نہ آنا اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر انسان بے ہوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو گرمی سے دور رکھیے، چاہے وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں رہیں یا پنکھے کا استعمال کریں یا تو سائے میں رہیں۔
डॉक्टरों के मुताबिक लोग रमज़ानुल मुबारक में हीट वेव के दौरान अफ्तार और सहर में मशरूबात और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुरखन खानों से गुरेज करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर दिन में निकलें तो सर को ढांप लें। हल्के रंग और खुले कपड़े पहनें। चक्कर आने, कमज़ोरी महसूस होने या ज़्यादा पसीना आने की सूरत में सायादार जगह पर रुक जाएं। कोरोना की वजह से एक लॉकडाउन है, लोग घरों में मौजूद हैं, बाहर रश नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग मजबूरी में निकलते हैं वो सर और गर्दन को ढांप के निकलें, और अगर रोज़े की हालत में तो कोशिश करें ना निकलें, और अगर उससे पहले सहरी अफ्तारी के दरमियान जो टाइम मिले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। माहिरीन सेहत के मुताबिक हीट वेव के दौरान बुजुर्ग अफराद, हामला खवातीन और बच्चों को खास एहतियात की ज़रूरत है। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि माह रवां मई में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। दूसरे हफ्ते में दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ेगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल इमरान। मई के महीने में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दूसरे हफ्ते से दर्जा हरारत तेजी से बढ़ेगा। पंजाब के वस्ती और मैदानी इलाकों में बारिश के 2 से 3 सिलसिले आने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में आंधियां चलने और यालाबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आंधियों और यालाबारी की वजह से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जबकि इससे कटाई का अमल भी मुतासर हो सकता है। पंजाब के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कम रहेगा। दिन का दर्जा हरारत बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने का अमल भी शुरू हो जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के 2 घरों में गुज़श्ता रोज़ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे मुताल्लिक़ मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, कहिएगा मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और मुलज़मान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, गुलशन इकबाल के 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जहां डकैती की वारदात जो है वो पेश आई थी गुज़श्ता रोज। एक ब्लॉक 7 है और ब्लॉक 3 है। तमाम पुलिस की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। अहले खाना की जानिब से ये बताया गया है कि लाखों रुपए मालियत का जो सामान है वो मुलज़मान की जानिब से चोरी किया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वाक़े की की गई है। 4 मुलजमान इस वाक़े के अंदर मुलविस थे। वाइट करोला जो गाड़ी है उससे ये मुलजमान आए हैं और दोनों घरों के अंदर एक ही मुलजमान का जो गैंग है वो मुलविस है। तमाम पुलिस की जानिब से AVLC से जो मदद है वो भी हासिल की जा रही है और उसके साथ अब कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया काशिफ।